महंगाई की लहर ने ऑनलाइन राइडर्स को भी शिकंजे में ले लिया। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे होने पर बाइक राइडर्स परेशान हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान हर पेशे के लिए बन गया इम्तिहान। शहर कायद में जहां हर शख्स महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहीं कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनसे वाबस्ता अफराद बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तपती धूप में सवारी का इंतजार करने वाले ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों पर गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर सफर करते हैं। महंगाई और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे होने से उनकी बचत पर असर पड़ा है। 50 रुपए में लगने वाला पंक्चर अब 100 रुपए में लगता है। अब तो बाइक के नए टायर की कीमत भी दुगनी हो गई है। काफ़ी मुश्किलात हैं और काफ़ी कराची के रास्ते आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी से गुजरना पड़ता है हर रास्तों से, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें कि रिस्क ही काम है, ठीक है। अल्लाह के आसरे निकलते हैं। कभी ऐसा होता है कि काम है, कभी होता है कि नहीं है, हवाई रोज़ी, ठीक है। अब बिल्कुल ही ना हो तो फिर बंदा जो है वो फंस जाता है। टायर चेंज करवाना हो, पंचर भी अब लगवाना हो तो पहले 50 रुपये का होता था, लेकिन अब पंचर भी 100 रुपये का हो गया। बढ़ती हुई महंगाई पर ऑनलाइन सर्विस बाइक राइडर ने जज्बाती अंदाज में कहा कि अब गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल पहले ही महंगा था। भाई टायर पंचर हो जाए, एक पंचर 100 रुपये का है, सही है। उसके बाद हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल महंगा है। एक टायर ट्यूब का आप तो टायर ट्यूब बता रहे हैं ना, ये सब स्पेयर पार्ट इसका महंगा है। एक पंचर लगाओ 100 रुपये का है, टायर ट्यूब 1700 रुपये का है। तो सबसे ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर स्पेयर पार्ट बहुत महंगा हुआ है, तो गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है एक चीज़ लेना। टायर का पंचर जो है तकरीबन 100 रुपये का है। महंगाई से तंग शहरियों का मुतालबा है हुकूमत रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। गाड़ियों के टायर्स की कीमत में इजाफा हुआ तो महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से गुजारा बहुत मुश्किल है। रिक्शा ड्राइवर्स बोले कि महंगाई के बायस नया टायर ख़रीदने की सलाहियत सख्त नहीं है, इसलिए पुराना टायर ही डलवा रहे हैं। मुल्क में महंगाई की तबाहकुन लहर ने हर शय को ही अपनी लपेट में ले रखा है। मोटरसाइकिल और फिर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ाई। अब टायर्स भी महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरी हुक्मरानों को दुहाइयां देते नजर आए। किसी ने माजी की हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया तो कोई मौजूदा हुकूमत से नाराज दिखाई दिया। शरीफ बोल रहा था अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेगा, अभी तक तो ना उसने आटा सस्ता किया ना टायर सस्ता किया। वो क्या सस्ता करेगा? ये टायर क्या, पलक क्या, ये चेन कवर, स्पोर्ट पॉकेट, ये चेन कवर का है जो ये पहले 8 रुपये का मिलता था, अभी 1600 रुपये का है। जो 1300 रुपये का मिलता था 1900 रुपये का, 2100 रुपये का मिल रहा है। 6 पलाई 7 पलाई का बंदा क्या करे? 1000 रुपया दिहाड़ी है बंदे की, क्या कमाएगा? 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी लगाने के लिए जाता हूँ। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि गुजर बसर तो करना है। महंगाई की वजह से नया टायर खरीदने के बजाय पुराना टायर लगा रहे हैं। गुजारा तो करना है, बच्चे पालने हैं, मोटरसाइकिल पे अपना रोजी रोजगार चला लेते हैं। और महंगाई हुई तो बहुत ज़्यादा हुई। पहले टायर अब ये है कि यूज़ में डलवाना पड़ता है, फिर वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है। इतने तो पैसे हैं नहीं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। महंगाई तो हर चीज़ में हो गई है, टायर की वजह से तो बाइक भी बड़ी मुश्किल हो गई है चलाना हमारे लिए। कम आमदनी वाले इंसान जो अफराद हैं वो क्या करेंगे? टायर डलवाएंगे या अपने घर चलाएंगे या अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाएंगे या हेल्थ पे लगाएंगे? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है टायरों पे। आए दिन पंचर भी देख लें आप, 100 से ऊपर कई लगा रहे हैं पंचर। हालिया दिनों में मोटरसाइकिल के टायरों की कीमत में 500 से 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड की गाड़ियों के टायर की कीमतों में 1000 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह ने कचरे की शिकायत मौसूल होने पर जिला जनूबी का अचानक दौरा करके सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। उन्होंने नहर ख़याम नाले के करीब कचरे को आग लगाने वाले एक शख्स को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। MD सॉलिड वेस्ट ने हिदायत की कि इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत नहर ख़याम के अतराफ दरख्त लगाए गए हैं जो आग लगने से जल रहे हैं। धुएं से माहौल भी आलूदा हो रहा है। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने मौके पर मुताल्लिक़ अफसरान को नाले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। उनका कहना था कि आग लगाकर माहौल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक निज़ामानी और मुताल्लिक़ा ऑफिसर्स भी मौजूद थे।
جناح یونیورسٹی کی طالبات نے شہر کے بڑے مسئلے کا حل نکال لیا، شہر کا کچرا ٹھکانے لگانے کا جدید ماڈل تیار کر لیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ کراچی میں جناح یونیورسٹی کے طالبات شہر کے مسائل حل کرنے میں آگے کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے جدید ماڈل بنا لیا۔ طالبات نے بتایا کہ یہ ماڈل شہر کے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق گھر کے باہر کوڑا دان لگائے جائیں گے جن کے نیچے سرنگ ہوگی، پسٹن لگے ہوں گے۔ پسٹن کچرے کو نالیوں کے ذریعے کھینچتے ہوئے ڈمپنگ پوائنٹ تک پہنچائیں گے۔ بیسکلی آٹومیٹک انڈر گراؤنڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم پہ بیسڈ ہے۔ ایک ہمارے سینسر اینڈ سیپریٹر کے تھرو جو کہ انڈر گراؤنڈ ہی ہوگا، پلاسٹک کو آئر ڈیٹیکٹر کے تھرو ڈیٹیکٹ کر کے پلاسٹک کو الگ کر دیں گے۔ ایک کلیکٹر سسٹم ہے، وہ کلیکٹر سسٹم ہمارا پائرولسس پلانٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا، بیسکلی انڈر گراؤنڈ ہی، اور جو پسٹن کے تھرو وہ موو کرے گا اپورڈ پلانٹ میں اور وہاں جا کے ہمارے ویسٹ کو چھوڑے گا جو کہ پلاسٹک اور ربر ویسٹ ہوگا، وہ پھر آگے فردر ہم فیول میں کنورٹ کریں گے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ شہر کے کچرے کو استعمال کرتے ہوئے گیس اور بجلی بھی بنائی جا سکے گی۔ اگر ہم اپنے پروجیکٹ کی بات کریں یہاں پہ کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کتنے ٹائم میں لگا سکتے ہیں، وہ تو ہم خود نہیں کر سکتے، ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ ہم تبھی ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے بایو فیول، بایو الیکٹریسٹی، بایو گیس اور بایو فرٹیلائزر فارم کریں۔ جناح یونیورسٹی کے طالبات کی جانب سے بنایا جانے والا یہ ماڈل اس بات کا ثبوت ہے کہ نوجوان نسل اس شہر کے حسن کو دوبارہ بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کراچی والوں کے لیے ٹرانسپورٹ منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ میگا ٹرانسپورٹ، لوکل ٹرانسپورٹ منصوبوں کے ساتھ KCR کو بھی توجہ ملنے لگی ہے۔ گلشن اقبال 13D میں سرکولر ریلوے ٹریک کی تعمیر کے لیے انڈر پاس زیر تعمیر ہے، جلد انڈر پاس مکمل کر کے اس پر ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ عادیہ ناز کی رپورٹ میں مزید جانیے۔ کراچی والوں کے لیے ٹرانسپورٹ منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ میگا ٹرانسپورٹ، لوکل ٹرانسپورٹ منصوبوں کے ساتھ KCR کو بھی توجہ ملنے لگی ہے۔ گلشن اقبال 13D پر انڈر پاس مکمل ہونے کے قریب ہے، جلد انڈر پاس کے اوپر KCR کا ٹریک بھی بچھا دیا جائے گا۔ شہری ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تو خوش ہیں مگر تاخیر سے اکتائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اگر انتظامیہ عوامی سہولت کے لیے کام کرتی ہے تو اسے بر وقت مکمل کیا کرے۔ دیکھیں میرے حساب سے تو پہلے تو ہماری مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے کہ آپ نے سسٹم شروع کیا ہے، پچھلے 7 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایز اٹ از خراب ہے۔ ابھی مسجد میں میرے حساب سے 1 سال اور لگے گا، تو اگر یہ سسٹم آپ ایک کمٹمنٹ کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کے ٹائملی پورا کیا جائے۔ شہر میں عوامی منصوبوں کو تاخیر کر کے زحمت بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ منصوبات جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام اس سے استفادہ۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ کینٹی اسٹیشن ریلوے کوارٹر سے صحافی آچر خاص کھیلی کی لاش ملی ہے۔ وہ حیدرآباد کے سینئر صحافی تھے۔ ریلوے پولیس نے ان کی لاش اپنی کسٹڈی میں جناح اسپتال پہنچائی ہے۔ ہمارے نمائندے شاہ زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ شاہ زیب کہیے گا ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، پولیس کے مطابق جو آچر خاص کھیلی ہیں وہ ٹنڈو آدم کے سے ان کا تعلق ہے اور معروف صحافی ہیں حیدرآباد کے، اور ان کی جو لاش ہے کراچی کینٹ اسٹیشن ریلوے کوارٹر سے جو ہے ملی ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے بظاہر موت بھی لگتا ہے، لیکن جو ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہے وہ کروا دیا ہے، اس کی رپورٹ آنا باقی ہے، اس میں واضح ہو سکے گا کہ موت کیسے واقع ہوئی۔ تاہم اس وقت جو ان کی جو لاش ہے وہ فہریر تھانے میں موجود ہے، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کے ورثہ ہیں وہ ٹنڈو آدم سے کراچی پہنچ رہے ہیں۔ ان ورثہ کو جو ہے جو کاغذی کارروائی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب فیصل ایدی جو ہے غسل کفن اور گھر تک فری ایمبولینس سروس جو ہے اس واقعی جو ہے جو لاش ہے اس کو منتقل کرنے کی جو سروس ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس وقت جو ہے فیریر پولیس اسٹیشن میں صحافی آچر خاص کھیلی کی لاش موجود ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے صحافی آچر خاص کھیلی کی لاش کو ایدی سرخانے جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ تو جو ریسکیو کے لوگ وہاں پر پہنچے یا ابتدائی طور پر جنہوں نے رپورٹ کیا وہ کیا بتاتے ہیں؟ کسی حادثے کی صورت میں ایسا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا رپورٹ ہو رہا ہے؟ وجہ تو بالکل سامنے نہیں آ سکی، تاہم جو ریسکیو اداروں کے جو رضاکار ہیں وہ جو پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک لاش ہے، اور جو ہے وہ ایک بیڈ پر جو ہے لاش کی سوتے ہوئے موت واقع ہوئی ہے، بظاہر یہی لگتا ہے۔ تاہم جو میڈیکل رپورٹ آنا باقی ہے۔ اس واقعے سے جو ہم نے SSP ریلوے سے بھی جو ہے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے موت واقع ہوئی ہے بظاہر طبی موت لگتی ہے، لیکن جب رپورٹ آئے گی تو واضح ہو سکے گا کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی۔ تاہم
اس وقت جو ہے جو سامنے آ رہا ہے وہ بظاہر طبی موت سامنے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فیری پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ان کی لاش کو ورثہ کے حوالے کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے کراچی سے جو ہے ایڈی جو فاؤنڈیشن ہے ان کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے ان کی لاش کو حیدرآباد جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہزیب آپ کا۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس حکام نے اسنیپ چیکنگ کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ مشکوک موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ ہمنا نثار۔ جی بالکل، کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کو دیکھتے ہوئے پولیس حکام نے اسنیپ چیکنگ جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اب سے شہر قائد میں 300 سے زائد اسپاٹ پہ پولیس جو ہے اسنیپ چیکنگ کر رہی ہے۔ آج جو ہے بچی کے اغوا کے بعد سے جو اسنیپ چیکنگ کے جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں بلدیہ کے علاقے سعید آباد میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO سعید آباد شاکر صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اسنیپ چیکنگ سے کیا فرق ہے۔ جی سر ابھی اسنیپ چیکنگ بڑھا دی گئی ہے، کیا کنٹرول آیا ہے اسٹریٹ کرائمز میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جب سے ہمارے ایڈیشنل صاحب نے اور DI صاحب ساؤتھ نے اور SSP صاحب کی ماڑی نے سخت احکامات دیے ہیں اسنیپ چیکنگ کے، تو جب سے یہ اسنیپ چیکنگ شروع ہوئی ہے یہ شام 6 بجے سے اور رات 12 بجے تک یہ عمل شروع رہتا ہے، اور آپ یقین کریں اتنا زیادہ فرق پڑا ہے کرائم، ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنا فرق پڑ گیا ہے نا، الحمدللہ کہ بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا عمل ہے۔ آج جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں سخت احکامات دیے گئے ہیں اس بچی کو تلاش کرنے کے حوالے سے، تو آج جو ہم نے 6 بجے شروع کرنی تھی وہ ہم نے شام 4 بجے یہ چیکنگ شروع کر دی ہے، تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچی جو ہے نا مل جائے کسی جگہ سے۔ بہت شکریہ۔ شاکر صاحب نے یہی بتایا کہ جو ابھی اسنیپ چیکنگ جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہے، اور جو بچی کا اغوا کا واقعہ ہے جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ سولو ہو جائے، اس کے لیے اسنیپ چیکنگ بڑھائی ہے۔ گاڑیوں کو روک رہے ہیں، جو مشکوک گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں، گاڑیوں کو روک کے اسنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ 17واں بین الاقوامی کتب میلہ جمعرات 8 دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہا ہے، جس میں 17 ممالک کے 40 ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ رابل اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ تاریخ، سیاست، معیشت، ناول، شاعری اور سائنسی علوم سمیت بہت کچھ شہر قائد میں کتابوں سے محبت کرنے والوں کا میلہ جمعرات سے سجے گا۔ انٹرنیشنل بک فیئر کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس میں پاکستان پبلشرز اور بک سیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عزیز خالد، کنوینئر وقار متین خان، ڈپٹی کنوینئر ناصر حسین، ندیم مظہر، اقبال غازیانی، اقبال صالح محمد، ندیم اختر، کامران نورانی اور سلیم عبدالحسین و دیگر نے بتایا کہ کتب میلہ 12 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کتب میلے کا افتتاح صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کریں گے۔ ایجوکیشن منسٹر سردار علی شاہ صاحب، کلچر کے منسٹر ہیں، وہ چیف گیسٹ ہیں، اور گیسٹ آف آنر جو ہمارے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کے جو منسٹر ہیں اسماعیل راؤ صاحب وہ ہیں، اور کی نوٹ اسپیکر ہماری ہیں مہتاب اکبر راجدی صاحبہ، جو کہ سندھ کی ایک اچھی پاپولر شخصیت ہیں، آپ سب واقف ہوں گے ان سے۔ بک فیئر کا آپ کو وقار صاحب نے بتایا کہ بہت بڑے برٹش پبلشر ہیں، وہ اس دفعہ آ رہی ہیں، دونوں خواتین بلکہ آ گئی ہیں، آج وہ شاید اسلام آباد سے کراچی پہنچیں گی، اسلام آباد میں آئے ہیں وہ لوگ اس وقت، تو یہ ایک سے دوسرے سے تیسرا جو ہے وہ اس طرف پھر معاملات جاتے ہیں۔ شرکا نے کہا کہ بک فیئر میں بھارت، ترکی، سنگاپور، ملائیشیا، چین، برطانیہ، امارات سمیت 17 ممالک کے تقریباً 40 ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے 136 معروف پبلشرز بھی اپنے سٹالز لگائیں گے۔ کنوینئر وقار متین خان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کووڈ کے باعث کتب میلے کا انعقاد نہ ہو سکا تھا۔ بک فیئر میں طلبہ، اساتذہ، دانشوروں سمیت سب شرکت کرتے ہیں۔ اس سال پارٹیسپینٹس بک سیلرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 328 ہے، جس وقت حصہ لے رہے ہیں بک سیلر ہمارے پاس، تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے جب آپ کو تو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی ورائٹیز ہیں، کس قسم کے بک سیلرز ہیں۔ اس میں فورن پبلشرز بھی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انگلینڈ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ پرسنلی آ کے اپنے اسٹال لگا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے۔ شرکا نے شہر قائد کی عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کتب میلے میں بھرپور انداز میں شرکت کریں اور قائد کے شہر کو قلم اور کتاب کا شہر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرامین ساجد کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت پہلی پاکستان پولینڈ 2 روزہ بین الاقوامی سائنٹیفک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طلبہ اور پولینڈ کے جامعات کے پروفیسرز نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہی ہیں ہمنا نثار۔
शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बड़ा इक़दाम। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत पहली पाकिस्तान पोलैंड 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी प्रोफेसर ने भी जूम ऐप के जरिए शिरकत की। 2 रोज़ा तकरीब के पहले रोज 3 सेशंस मुनक्किद किए गए थे, जिसमें दोनों ममालिक की सियासी, तिजारती, माशरती और मुआशी सूरत हाल पर बात की गई। समझते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो गैप्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ये उनको ब्रिज करेगी और बहरहाल एक बेहतरी होगी। पोलैंड के मंदोबीन और पाकिस्तानी प्रोफेसर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया। This is the first Pakistan-Polish scientific conference on such scale, and this is a cooperation between Federal Urdu University and University of Warmia and Mazur in Olsztyn in Poland. पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान सियासी और तिजारती रवाबित को बेहतर बनाया जाए और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को उजागर करना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात हमेशा से पुरअमन रहे हैं, जब से इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है बहैसियत मुक़्तदर रियासत। तकरीब के शुरका ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया और कहा कि इस तरह के इवेंट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ हमना निसार, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।